ایک ایسی کرامت سناتا ہوں جو آپ نے بہت کم سنی ہوگی، بہت کم سنی ہوگی۔ میں جملہ بیان کر کے آپ سے پوچھتا ہوں، آپ نے یہ کرامت سنی ہے غوث اعظم کی کہ جو ان سے مصافحہ کر لیتا تھا اس دن نہیں مرتا تھا؟ بڑے تو جانتے ہیں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، سنی تھی؟ بولیے سنی ہے یا نہیں؟ اب سن لے غور سے، حضور غوث الاعظم کی کرامت ہے جو ان سے مصافحہ کرتا تھا اسے موت نہیں آتی تھی اس دن۔ صبح صبح لوگ جمع ہو جاتے تھے زندگی کی ضمانت لینے کے لیے۔ ہائے ہائے واہ واہ واہ، کیسی بارگاہ ہے یہ پیرانے پیر۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو غوث اعظم کے معنی جانیے، کیونکہ اکثر ہم انجانے میں کئی ایسے الفاظ کا انتخاب کرتے ہیں جو اللہ کے لیے، جو وحدہ لا شریک ہے، شرک کا باعث بن جاتے ہیں۔ اسی لیے ہر لفظ کو زبان سے ادا کرنے سے پہلے اس کے معنی سمجھنے چاہیے۔ یہی مومنین کا شیوا ہوتا ہے۔ جس طرح اہل عقل نے کیا خوب کہا کہ بولنے سے پہلے تولو کہ تم کیا بولنے لگے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ جس لفظ کے ادا کرنے کو تم اپنے اور دوسروں کے لیے باعث عزت سمجھتے ہو وہ الفاظ تمہارے لیے جہنم میں جانے کا موجب نہ بن جائے۔ تو غوث اعظم کا مطلب ہے سب سے بڑا فریاد رس، اور اس کے معنی مشکل کشا اور حاجت روا سے بھی کیے گئے ہیں۔ خیر، قرآن سے بھی اس کے ملتے جلتے الفاظ کے معنی جاننے سے پہلے ہم معجزہ اور کرامت کے بیچ فرق اور ان کے معنی جانتے ہیں۔ معجزہ کے معنی ہے عاجز کر دینا یا مجبور کر دینا، ایسا کام جو انسانی سوچ سے بالاتر ہو، کوئی حیرت انگیز بات جو صرف انبیاء سے ہی ظاہر ہو، کوئی ایسا کام جو انسانی عقل کو حیران کر دے، معجزہ کہلاتا ہے، جو صرف انبیاء کے ہاتھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر کرواتا ہے۔ جس طرح قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا اور زندہ معجزہ ہے۔ بعض دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ خلاف عادت باتیں اپنے رسولوں اور نبیوں کے ذریعے ظاہر کراتا ہے، جس کو ظاہر کرنے سے لوگ عاجز ہو جاتے ہیں، تاکہ لوگ انہیں دیکھ کر اس نبی کی نبوت پر ایمان لے آئے۔ اور قرآن بھی ایسا ہی معجزہ ہے کہ جسے سن کر اور پڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آج سے تقریباً 1450 سال قبل وفات پا چکے ہیں، لیکن ان کے اس زندہ معجزے کی بدولت آج بھی دنیا کثرت سے مسلمان ہو رہی ہے۔ خیر، مختلف انبیاء کے مختلف معجزات سے تو ہم سب واقف ہیں، جن کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کیا۔ دوسری چیز کرامت اور معجزہ میں فرق صرف اتنا ہے کہ معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اپنے انبیاء کے ہاتھوں سے ظاہر کرواتا ہے، اور کرامت اپنے کسی بھی نیک، برگزیدہ، متقی اور اپنے دوست جسے ہم اولیاء اللہ کہتے ہیں ان کے ہاتھ سے ظاہر کرواتا ہے۔ ہم معجزے اور کرامات کے قائل ضرور ہیں، جیسے قرآن نے مریم علیہ السلام کی کرامت بیان کی، تساقط علیک رطبا جنیا یا مریم ان لک ھذا قالت هو من عند اللہ۔ اور بھی بہت سی کرامتیں ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اولیاء کے ہاتھوں پر ظاہر کروایا، اور دین اسلام میں ان کا ذکر موجود ہے، تو ہم سب اس کے قائل ہیں۔ خیر، ہم چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ دیکھیے، غوث فریاد رس، مدد کرنے والی ذات، اور غوث اعظم سب سے بڑا فریاد رس، یعنی اس سے بڑا فریاد رس کوئی نہیں۔ اللہ بھی جو کہتا ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ اللہ ہماری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، وہو جو سمیع الدعا ہو، اس اللہ سے بھی بڑا فریاد رس، یہ ہے شرک اور کفر۔ اب ایسا عقیدہ رکھنے والا چاہے بریلوی ہو، دیوبندی ہو یا اہل حدیث ہو، اہل تو شیء، وہ تو رجسٹرڈ اللہ کے کاغذوں میں لعنتی ہے، صرف وہ جن کی میں نشاندہی کرتا آ رہا، اور آپ انہیں لگاتار سن رہے ہیں۔ دیکھیے، میری گفتگو کو کسی فرقے کی آڑ میں مت لا کر سنیے گا۔ میرا تعلق کسی فرقے سے نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ کر کسی کی قسم کھانا اسلام میں جائز نہیں، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے کہ جب تم میں سے کسی نے قسم کھانی ہو فَلَن يَحْلِفْ إِلَّا بِاللَّهِ، تو اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہ کھائے، اور نہ ہی میں ایسا ہوں کہ جن کا یہ کہنا ہے کہ میں علمی کتاب ہوں اور بیچ میں رافضیت چھپی ہو، میں اپنے ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں۔ مجھے تو قرآن نے صرف مسلمان ہونے کا کہا ہے، بریلوی دیوبندی کا نہیں، جیسے مسلمان ابراہیم تھے۔ خیر، دیکھیے، دنیا میں مسلمان ایک اپنی علیحدہ پہچان رکھتا ہے، اس کی ثقافت، اس کے رسم و رواج دوسرے مذاہب سے بالکل مختلف ہے۔ دنیا ہمیں مسلمان کہتی ہی اس لیے ہے کہ مسلمان صرف ایک کو مانتے ہیں، باقی سب کا انکار کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں
کہ مشکل کشا، حاجت روا، دستگیر، غریب نواز، غوث اعظم، داتا، لڑکے لڑکیاں دینے والا، بارش برسانے والا، رزق دینے والا، موت دینے والا، صرف اور صرف ایک ہی یکتا ایک اللہ ہے۔ ظالموں، ہم سے اچھے تو کافر رہ گئے ہمارے عقیدے کو پہچاننے میں کہ ان کو معلوم ہے کہ مسلمان کسے کہتے ہیں، مگر ہم مسلمان ہو کر بھی اپنی شناخت کو معلوم نہیں کر سکے۔ خیر، قرآن میں جہاں کہیں فریاد رسی کی بات آئی ہے تو اس کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف کی ہے، جیسے استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم اپنے رب سے مدد مانگ رہے تھے، اس غوث اعظم سے مدد طلب کر رہے تھے، اس کو پکار رہے تھے، یا اللہ مدد کے نعرے بلند کر رہے تھے، تو اس غوث اعظم نے تمہاری دعا قبول کر لی۔ اور کیسے قبول کی؟ کہ فرمایا میں 1000 فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کرنے والا ہوں۔ کیسے فرشتے؟ جو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے ہیں۔ اب ذرا غور کیجئے گا کہ غوث کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ وہاں بھی مدد آیا ہے۔ اب سورۃ قصص میں موسیٰ علیہ السلام سے بھی مدد طلب کی گئی، واقعہ آپ سب جانتے ہوں گے۔ وہاں بھی لفظ فاستغاثہ، تو جو شخص موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا اس نے موسیٰ علیہ السلام سے مدد طلب کی، فاستغاثہ، تب موسیٰ علیہ السلام وہاں موجود تھے۔ تو کیسی مدد کی؟ صرف ایک زوردار مکہ رسید کیا تھا تو وہ وہی ڈیر ہو گیا۔ اب ان کی غیر حاضری میں کسی نے ان سے مدد، یہ تو ایک حادثاتی واقعہ تھا کہ اچانک موسیٰ علیہ السلام وہاں کی طرف آئے اور اس شخص نے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کبھی مدد طلب نہیں کی تھی۔ میں آپ کو صرف معنی سمجھا رہا ہوں کہ غوث کے معنی کیا ہوتے ہیں، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ میں زبانی بات کر رہا ہوں۔ دلیل اللہ کے فضل و کرم سے ہر میدان میں میرے پاس موجود ہے۔ ہم مدد کے قائل ہیں، لیکن زندہ انسانوں سے ہم مدد مانگ سکتے ہیں۔ ہم وسیلے کے قائل ہیں کہ میرے لیے دعا کیجئے گا، لیکن دعا کرنے والا اگر اس وقت زندہ ہو، مدد کرنے والا اگر اس وقت زندہ ہو، اگر دشمن ہم پر حملہ کر رہا ہے، ہم مومنوں سے مدد لے سکتے ہیں، اس مدد کے ہم قائل ہیں، لیکن فوت شدہ سے مدد طلب کرنا یہ صرف شرک ہے، اور ہم کبھی بھی شرک کے قائل نہیں۔ خیر، یہ ہے سب سے بڑا فریاد رس کہ جو ایک ہی وقت میں پوری جماعت کی مدد کے لیے اپنی سب سے طاقتور فوج فرشتوں کے ذریعے مدد کرے، یا وہ کہ جس نے کبھی فرشتوں کو دیکھیے، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی حیرت انگیز باتیں اپنے دشمنوں کے ہاتھوں پر بھی ظاہر کروا دیتا ہے، تو کیا ہم اسے بھی کرامت کہیں گے؟ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ وہ اس کی اور اس کے ذریعے ہماری آزمائش ہوگی کہ آیا ہم بلا تحقیق اسے سچا مانتے ہیں یا نہیں۔ اگر ان سے ہاتھ ملانے والے کی اس دن موت واقع نہیں ہوتی تو ملا جی قرآن کی کتنی آیتوں کا انکار کرو گے؟ آئیے میں صرف 2 ہی آیتیں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں، کیونکہ وقت کم ہے اور عقل مند کے لیے ایک ہی حدیث کافی ہوتی ہے کہ وہ اپنا سر نہیں اٹھاتا۔ سورۃ جمعہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا۔ سورۃ نوح میں نوح علیہ السلام اپنی قوم کو کیا عقیدہ دے رہے ہیں؟ إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ سورۃ اعراف میں اللہ تبارک و تعالیٰ مزید وضاحت فرما رہے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کا مقرر کردہ وقت آ جائے تو وہ اس سے ایک گھڑی ایک پل نہ آگے بڑھ سکتا ہے نہ ہی پیچھے۔ تو پھر تو جو امام صاحب سے ہاتھ ملانے آئے اور اسی دن اس کا اجر اللہ کے ہاں لکھا ہو، تو پھر تو تقدیر کو جو بدل نہیں سکتی، کون سی تقدیر؟ جو ماں کے پیٹ میں لکھی جاتی ہے کہ اس نے کب اور کہاں مرنا ہے، یہ تو بدل جائے گی۔ اب میں اللہ کی مانوں یا اس مشرک ملا کی، لیکن میری مجبوری ہے کہ بات جیسی مرضی ہو، میں نے قرآن و حدیث کی ہی ماننی ہے، اور اس ملا کی بات میرے پاؤں کی نوک پر ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابلے میں۔ اور آخری بات اور بڑی ہی کڑوی بات، اور میں کوئی پھکی نہیں بلکہ ایک ایسی کڑوی گولی دیتا ہوں کہ جو آپ کے عقیدے کی بدہضمی کے لیے باعث صحت ثابت ہوگی۔ اگر وہ زندگی دیتے تھے تو ان کے ہاتھ تو ان کے جسم کے ساتھ تھے، ہاتھ جسم سے علیحدہ تو نہیں ہو سکتے، تو وہ اس بات کے زیادہ حقدار تھے
کہ انہیں اس وقت تک موت نہ آئے اگر یہ کمال صرف ان کے ہاتھوں میں تھا، اگر یہ کمال ان کے ہاتھوں میں تھا کہ جس دن لوگ ان سے مصافحہ کرتے اس دن انہیں موت نہیں آتی تھی، تو سب سے زیادہ حقدار اس وقت وہ خود تھے کہ انہیں موت نہ آتی جب تک ان کے ہاتھوں کو ان کے جسم سے علیحدہ نہ کر دیا جائے۔ مگر وہ کیسے دنیا سے چلے گئے؟ اس وقت ان کے وہ دو ہاتھ کیوں نہ اس وقت ان کے کام آئے جب ان کے پاس اسرائیل ان کی روح قبض کرنے کے لیے آئے تھے۔ یہ بالکل جھوٹی کرامت ہے، اور ابھی تو یہ آدھی کرامت ہے۔ پوری کرامت آپ کو میں انشاءاللہ اگلے درس میں سناؤں گا۔ ایسی کرامت کہ جسے سن کر انسانی عقل حیران ہو جاتی ہے، اور واقع ہی وہ کرامت ہے کہ انسانی سوچ سے بالاتر ہے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے درس میں